سادہ ہی رکھیے گا اس کو. حضرت اس کو بالکل سادہ رکھیے گا، ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید: والذین آمنوا اشد حبا للہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا نور اللہ. ٹھیک ہے جی. ایک ہوتا ہے صرف پڑھنا اور پھر ایک ہوتا ہے دل سے پڑھنا. صرف پڑھنا اور ہے، دل سے پڑھنا. ایک بار صرف پڑھا ہے، اب ایک بار ذرا کوشش کرتے ہیں دل سے، لیکن اس سے پہلے ذرا دیکھیں دل میاں ادھر ہے بھی کہ نہیں. کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے نا، ہم ادھر بیٹھے ہوتے ہیں لیکن دل میاں. کیونکہ دیکھیں نا نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے لا صلاۃ الا بحضور القلب. یہ تو دل تو بغیر ہی نماز پڑھنا آ گیا تھے نماز ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کوشش فرمایا کریں اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں تو دل میاں بھی جیسے مسجد میں آئیں بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، سوچوں خیالوں والی ساری تاریں اتار دیا کریں. ایک ہی تار رہنے دیا کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول والی ہے. دوسرا کام یہ کیا کریں، چیک کیا کریں کہ دل میاں ساتھ آیا کہ وہ ہے بھی نا. وہ دو تین باتیں کرنی ہیں اس لیے میں ذرا مختصر چلوں گا. وہ ہے بھی نا کتابوں میں کہ وہ نماز عصر تھی. جیسے امام صاحب نے سلام پھیرا تو پیچھے سے ایک مقتدی کی آواز آئی کہ وہ رکعتیں 3 پڑھی گئی ہیں. لیکن کچھ مقتدی تھے جن کا کہنا تھا کہ نہیں 4 پوری ہی پڑھی گئی ہیں. وہ کافی دیر 3-4 چلتا رہا. حالانکہ ختمی بات وہ ہوگی جو امام صاحب فرمائیں گے، لیکن اگر مقتدی ہوں 2026 کے تو امام صاحب کچھ فرما سکتے ہیں؟ پھر کچھ بھی نہیں فرما سکتے. وہ تو ٹائم نہیں خود بدل سکتے. وہ بھی پہلے 10 بندوں سے پوچھنا پڑتا ہے ٹائم بدل رہی ہے. کہتے ویسے یہ ہیں کہ پیچھے ایسی امام دے لیکن رکھ دے اصل چ. اور یاد رکھیے گا حضرت سے امام صاحب کا تو کوئی اتنا نقصان نہیں ہوا. ان کے لیے جو فضیلتیں اور جو فضائل آئے ہیں وہ بھی اسی طرح ہی موجود ہیں. نقصان ہوا تو کس کا ہوا؟ ہم مقتدیوں کا ہوا. میں زیادہ ڈیپ نہیں جاؤں گا، بس اشارہ دیتا چلا جاؤں گا. آپ نے کبھی غور کیا کہ یہاں بندہ کو 4 دن کسی ایم این اے یا ایم پی اے کے گھر آنا جانا شروع کر دینا تو علاقے میں اس کا ٹور ٹپا بن جاتا ہے. کچھ لوگ اس سے صرف اس لیے تعلق قائم کرنے کی کوشش کریں گے کہ ادا آن جان کتے ہوئے، اور کچھ لوگ اس سے صرف اس لیے ڈریں گے کیونکہ ادا آن جان کتے ہوئے. تو میں کہتا ہوں کہ یار جڑا ایم پی اے تے ایم این اے دے گھر جائے تو دا ٹور ٹپا بنے، تو پھر جڑا اللہ گھر آئے جائے وہ جنا بوتا بننا چاہیے. اچھا گھر ایم این اے یا ایم پی اے کا بڑا ہے کہ یہ بڑا ہے؟ تو پھر ساڈا نمازیاں دا بوتا بننا چاہیے جڑا کہ بنے. ہاں اس کا مطلب ہے پھر قصور گھر کا نہیں ہے، قصور کوئی ساڈا ہی ہے. قصور کوئی اپنا ہی ہے.
اب کیونکہ میں نے پہلے کہا ہے تو اس لیے میں ڈیپ نہیں جاؤں گا، بس میں آپ سے گزارش کروں گا، وہ قصور لبھی ہے حضرت، وہ قصور ہے لبھی ہے، کیونکہ این در گہے ماں در گہے نا امیدی نہیں، ایتھے آن والا کدی خالی جاندہ، وہ لبھی ہے قصور حضور، کتنے سالوں بعد بھی ہم ادھر کے ادھر ہی ہیں، کچھ بھی کھٹیا وٹیا نہیں ہے حضرت۔ یہ چلے میں کر دیتا ہوں ایک بات جاتے جاتے، بس حضرت جتنے نمازی بیٹھے ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا جب بھی یہاں آئیں فقیر بن کے آئیں۔ کیا بن کے آئیں؟ فقیر بن کے۔ اب جو کچھ بھی ہیں آپ کے نام کے آگے پیچھے جو کچھ لگا ہے اس کو باہر ہی جوڑ آیا کرے، یہ کوئی اتنی قابل فخر بات نہیں ہے۔ میرا تعلق گجر برادری سے ہے، بعض دفعہ کچھ مجبوراً ہمیں بتانا پڑتا ہے، تو باقی حضرت جی میں ملکاں کا جام پندہ تو میں ہی ملک ہونا سی، جب میں مغلوں جام پندہ تو میں مغل ہونا سی، جب میں پٹیاں جام پندہ تو میں ہی پٹی ہونا سی، اس میں کمال کیا ہے حضرت؟ بس ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ ایسی کوئی بات تو نہیں ہے کہ بندہ اس کو باہر چھوڑ آیا کرے حضرت۔ اب جو کچھ بھی ہیں ادھر جب بھی آنا ہے کیا بن کے آنا ہے؟ وہ چلے ہو فقیر بن کے آؤ، تو سے پھر جو لے کے جانا جی تو لے جاؤ حضرت۔ ہم نے فقیر بن کے دکھانا ہے، اور پھر اگر اللہ اور اللہ کے پاک رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ہماری فقیری پسند آ گئی تو پھر ان کی مرضی ہے کہ میر علی شاہ بناتے ہیں کہ پیر سیال بناتے ہیں، ان تو آپ تھا نا میر علی بن، تو فقیر بن، تو فقیر بن، اور اگر تیری میری فقیری ان کو پسند آ گئی، میں تو خیر فقیر بننے کو کہہ رہا ہوں نا۔ بڑے جلیل القدر تابعی بزرگ ہیں حضرت طاؤس رحمۃ اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ، مفہوم ہے، کہتے ہیں کہ میں نے سن حرم میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ سر انور سجدے میں ہیں، اور اللہ کے حضور عرض کیا کر رہے ہیں، عبیدو کا بھی فنا ایک، عبدو کا نہیں کہا اور تھلے آئے، یا اللہ تیرا عام یا بندہ تیری بارگاہ جا حاضر ہے، عبدو کا نہیں کہا عبید اور تھلے آئے، یا اللہ تیرا عام جیا بندہ تیری بارگاہ وچ حاضر۔ سائلو کا بھی فنائک، فقیرو کا بھی فنائک، تیرا فقیر تیری بارگاہ چ، سائلو کا بھی فنائک، تیرا سوالی تیری بارگاہ وچ۔ حضرت طاؤس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انداز یاد کر لیا، کہتے جب بھی کوئی مشکل آئی اسی انداز سے اللہ کو پکارا، اللہ نے میری مشکل آسان کر دی۔ فقیر اب جو کچھ بھی ہیں دیکھے تو صحیح نہ پتر اہل بیت اطہار کے انداز کیا ہے، فقیرو کا بھی فنائک، عبیدو کا بھی فنائک، سائلو کا بھی فنائک، یا اللہ تیرا فقیر تیری بارگاہ۔ انداز دیکھیں پتر، فقیر بن کے آؤ تو جو لے کے جانا ہے تو ہم کیا لے کے جانا ہے، ہم ادھر کے ادھر ہی کھڑے ہیں بچے۔ یہاں ایسے نمازی بھی تشریف فرما ہوں گے کہ جنہیں نماز پڑھتے ہوئے 25 سال ہو گئے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ایسا نمازی بھی بیٹھا ہو جسے نماز پڑھتے ہوئے 20 سال ہو گئے ہیں، 15 سال ہو گئے ہیں، 10 سال ہو گئے ہیں، 5 سال ہو گئے ہیں۔ اللہ حضرت ہم اپنے 25 یا 20 یا 15 یا 10 یا 5 کو دنیاوی لحاظ سے دیکھیں، ہم نے بڑی ترقی کی ہے، بہت چینج کیا ہے خود کو، بہت آگے کی طرف گئے ہیں۔ مثال کے طور پہ آج سے 20-25 سال پہلے ٹانگے پہ تھے، پھر چنگچی پہ آئے، پھر سائیکل اللہ نے دے دی، پھر اللہ نے موٹر سائیکل دے دی، پھر اللہ نے مہران دے دی، پھر اللہ نے آلٹو دے دی، پھر اللہ نے کلٹس دے دی، پھر اللہ پاک نے سٹی دے دی، پھر اللہ پاک نے GLI دے دی، پھر اللہ پاک نے 1.6 دے دی، پھر اللہ نے 1.8 دے دی۔ اگر آپ ابھی 1.8 پہ نہیں پہنچے، کہیں راستے میں ہی ہیں، سچ سچ بتائیے گا، مسجد میں بیٹھے ہیں، دل تو کردا ہے نا؟ جب اللہ کی ذات نے پیسے دیے تھے سب سے پہلا کام کون سا کیا تھا؟ پرانا گھر گرا کے، جب اللہ کی ذات نے اور پیسے دیے تو ساتھ والا خرید کے اس کو اور بڑا کر لیا، پھر اللہ نے اور زیادہ دے دیے تو کیا کیا؟ پھر اچھی سی سوسائٹی میں چلے گئے۔ پہلے حضرت کو 800 والی کو 1200 والی جوتی بھی ریڑھی سے لے کے پہن لیا کرتے تھے، پھر اللہ کی ذات نے پیسے عطا کیے تو پھر باٹا، پھر اور پیسے دیے تو سروس، پھر اور پیسے دیے تو بورجان، اور پیسے دیے اربن سول، آگے بڑھتے گئے حضرت۔ پہلے حضرت کو سادہ سا جوڑا بھی پہن لیتے تھے، لیکن جب اللہ کی ذات نے پیسے عطا کیے پھر گل احمد اور پیسے دیے، الکرم اور پیسے دیے، پاشا۔ میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا؟ ہم نے خود کو تبدیل
لیکن ایک بات سچ سچ بتائیے گا، علماء تشریف فرمائیں، سادات تشریف فرمائیں، ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے ان سے برکت لے کے، میں خود سے اور نمازیوں سے مخاطب ہوں، سچ سچ ایک بات بتائیے گا، نماز آج سے 20 سال پہلے شروع کی تھی یا 25 یا 15 یا 10 یا جب بھی، سچ بتائیے گا جب شروع کی تھی تب بھی سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار ہی پڑھتے تھے، 20 سال بعد بھی ودایا تو نہیں تو کہ ودا نہیں سکتے، ودا سکتے، اب 5 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، اب 7 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، اب 9 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، اب 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، باقی سارا کچھ ودا لیا، اے ودایا۔ ہم نے مادی ترقی کی ہے، روحانی ترقی، اور اگر اہل بیت اطہار کو دیکھیں پتر تے 3-5 تو ہے ہی کھ ہی نہ، تواتر سے کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ساری رات اللہ کے حضور شب بیداری میں گزاری ہے۔ اللہ پتر اسی تے گول احمد تے ایڈے ایڈے سونے کھانے کھا کے بھی آ کے مسئلہ بھی پوچھتے ہیں تو یہ پوچھتے ہیں جے شاہ شارٹ کرنی ہوئے تو کیویں کریں گے؟ وہ چلیا ودانا سی کہ کٹانا سی؟ ودانا سی کہ کٹانا سی؟ ودانا سی، اسی کٹان والے چکراں چ پی گئے، عصر کی سنتیں بھی گئیں، عشاء کی بھی گئیں، اور مسئلہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ اگر عشاء شارٹ کرنی ہو تو وہ بھائی بڑھانا تھا، گھٹانا تو نہیں تھا۔ اہل بیت اطہار بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے، کتابیں کہتی سیدہ کی ساری رات اللہ کے حضور گزرنی، اور جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے صدائے فجر بلند کرنی، اللہ اکبر، تو رو کے عرض کرنی ربا تیری رات ہی مک گئی، کوئی رات تو اس طرح کی بنا کہ فاطمہ کا سجدہ ہی مکمل ہو جائے۔ لیکن حضرت ہم 20 سال بعد بھی سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ حضور 20 سال بعد ہونا یہ چاہیے تھا، یہ سبحان ربی الاعلیٰ ہم پہ اتنا غالب آتا کہ اٹھتے بیٹھتے منہ سے نکلتا سبحان ربی الاعلیٰ۔ اللہ حضرت گل احمد یا الکرم یا 1.6 یا جی اللہ، ان کی کیا اوقات ان کے آگے؟ اگر وہ چاہتے تو ان کی جوتیاں بھی جنت سے آتی، اگر وہ چاہتے تو ان کے جوڑے جنت سے آتے، اور جب مرضی تھی تو منگوا بھی لیے، اگر وہ چاہتے تو ان کے کھانے جنت سے آتے، اگر وہ چاہتے تو ان کی سواریاں جنت سے آتی، لیکن کیا جو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں، میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں۔ لیکن سبحان ربی اللہ کیا کہنا، ہم ادھر کے حضرت اللہ دا واسطہ جی بڑی دوروں آئے ہیں، بڑی گرمی ہے، تسی بھی آئے باجی ان اگے پتہ تکلیف کیا ہے؟ حضرت بڑی بڑی چیزیں لوگ مجھے پوچھتے ہیں، یہ جاتے ہوئے اب بھی روکیں گے، روکتے 2 کاموں کے لیے، یا تصویر کے لیے روکیں گے تو یا کہتے ہیں جاتے ہیں جاندے نا کو وظیفہ دس دیو امیر ہونے والا، میں انہوں تھک لتھا ہوا، میں کہنا اوے ظالمو، ظالم میں واپس لیتا ہوں، اوے اللہ کے بندو، اگر کوئی امیر ہونے والا وظیفہ ہے یا ہو تو پہلے تمہیں کیوں بتاؤں، پہلے میں آپ ہی نہ پڑھ لوں؟ میں تم سے کہہ رہا ہوں اتنے بھیجو اکاؤنٹ میں تو پھر تقریر کرنے آؤں گا، تم پھر مجھ سے امیر ہونے والا وظیفہ پوچھ رہے ہو، میں تو ابھی تک خود ہی غریب ہوں۔ ستی قوم، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اینے پیسے ٹورو تو پھر تقریر کرنا مانگا، آپ مجھ سے امیر ہونے والا وظیفہ مانگ رہے ہیں۔ میر بھی کیا سادہ ہیں کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں، میں تو آپ پہ غریب ہوں یار۔ وہ اللہ کے بندوں کو ہوش کے ناخن لو یار، کوئی ہوش کے ناخن لو، جو پوچھنا ہے وہ پوچھو یار، وہ پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، روز صبح اس امید سے نکلتا ہوں شاید آج کوئی پوچھے گا، آج کوئی، پھر میں یہ کہہ کے دل کو تسلی دے لیتا ہوں مولوی سلیمان تو 20 سالاں چی کالا پہ گئے، میرے بڑے حضرت صاحب کم و پیش 100 سال مسند پہ جلوہ کر رہے ہیں، حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی، اور میں نے حضرت آپ کی آنکھوں سے موتی گرتے دیکھے، رو کے فرمایا کرتے تھے 100 سال ہو گئے سانو دکان پایا، لیکن جیڑا سودا لے کے بیٹھے ہیں کدی کسی نے منگے ہی نہیں ہے۔ حضرت صاحب کوئی پوچھتا ہی نہیں، کوئی اس کی بات
کوئی اس کی بات ہی نہیں کرتا، کوئی اس کی، بلکہ اس قدر دور نکل گئے. 20 سال حضرت ہو گئے ہیں کم و بیش اسٹیجوں پہ. 2005 پہلا جمعہ پڑھایا تھا، حالانکہ ابھی میں خود جامعہ نظامیہ میں تھا، لیکن پیر و مرشد کا حکم تھا تو اجازت بھی مل گئی اور شروع ہو گیا. اس حساب سے 21 سال ہو گئے میں اسٹیجوں پہ ہوں. لا تعداد فرمائشیں میں نے ہوتی دیکھی، ماں کی شان، ابو جی کی شان، منقبت سیدنا غوث اعظم، منقبت بابا صاحب، منقبت امام حسین پاک، بڑی بڑی حضرت میں نے. لیکن حضرت 20 سال 21 سال ہو گئے نے، میں آج تک نہیں ویکھیا کدی کسی نے اٹھ کے بھی آکھیا 2 شیر اللہ دی شان. اس قدر اس کو حضرت اب اس کی اب کوئی فرمائش بھی نہیں کرتا اس کی، اس قدر اس کو بھول گئے. اگے جان دے بجائے میں نے کسی سے نہیں سنا، میں خود اس کا گواہ ہوں. یہاں تو ماشاءاللہ بڑے بزرگ تشریف فرمائیں، 2 کرسیاں لگی ہیں، ایک پہ میاں نعت خان بیٹھے ہیں، دوسری پہ میں ہوں. میں اس سائڈ پہ ہوں، نعت خان اس سائڈ پہ ہے. وہ نعت شریف پڑھ رہا ہے اور کوئی ایسا کلام نہیں پڑھ رہا کہ جو کلام بڑا ثقیل ہو. حضرت بڑی آسان اس کی اردو ہے. بڑی دیر اس کلام نے سنیوں کے اسٹیجوں پہ راج کیا، پھر پتہ نہیں کدھر چلا گیا. حضرت وہ پڑھ رہا ہے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی. یہ کلام پڑھ رہا ہے، میں پاس بیٹھا ہوں، میرے سامنے بندہ نیچے سے اسٹیج پہ آیا ہے. اچھا اس کان میں کہہ دیتا نا تو چلو مجھے نہیں تھا پتہ لگنا کی کیا ہے. انہیں کیا بھی اے والے کان سے، تو دے اے والے کان وال میرا اے والا کان سے. اس کو آگے کہتا ہے 2 شیر ماں دی شان. میں سوچ میں پڑ گیا، یار ذکر تو نبی کریم علیہ السلام کا ہو رہا تھا نا، ماں کے تو یاد آ گیا. اتنی محبت ہے نبی کریم علیہ السلام سے. پھر میں آپ کی دلیریوں پہ حیران ہوں، اتنی دلیری کہ آگے اس کو کیا کہہ رہے ہیں، نبی علیہ السلام دا نام لینا بس کر تے کی سنا سانوں. کیا تیرا دل نبی علیہ السلام کے ذکر سے بھر گیا تھا، یا تو نبی علیہ السلام کے ذکر سے رج گیا تھا؟ حضور جانا اگے سیٹ اور پیچھے. اگر آپ کو میری بات نہیں سمجھ آ رہی تو چلو میں سوال آپ پہ چھوڑتا ہوں، سچ سچ دسیو پتر. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہون، وہ نعت خان نعت پڑھتا ہے تو ہے کسی کی ضرورت کو انہوں آگے کہ چل نعت بس کرتے 2 شیر ماں دی سنا. یہاں مولا مرتضیٰ مولا مشکل کشا تشریف فرما ہوں، نعت خان نعت پڑھ رہا ہو، ہے کسی میں ضرورت وہ آ کے نعت خان کو کہے چل نعت بس کرتے سانو اما سنا. یہاں حضرت سیدنا خالد بن ولید بیٹھے ہوں، نعت خان نعت پڑھ رہا ہو، ہے کسی میں ضرورت وہ آ کے نعت خان کو کہے نعت بس کرتے سانو 2 شیر ماں دی. ٹھیک ہے پتر، ماں کی شان کو غلط نہیں ہے، کوئی طریقہ تو اپنا ٹھیک کرو نا. وہ جب آیا آتا اس کے کان میں کہہ دو یار جی یاد آ گیا تو کوئی 2 شیر پڑھ دیں، باقی کوئی ایڈا مسئلہ بھی نہیں ہے. لیکن آگے جانے کے بجائے لیکن پتر اگر اہل بیت اطہار کا انداز مبارک دیکھیں، صحابہ کا انداز دیکھیں، صحابہ کا طریقہ کار کیا ہے. جب بھی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنا تو پہلے عرض کیا کرنا، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ. سونے ماں بھی قربان تو پیو بھی قربان. لیکن 2026 والے کتنے پہنچے نے، حضور دی نعت کراؤ بند تے سنو کی. حضور میں رات کو پڑھ رہا تھا، میں خود ڈر جاتا ہوں، قد بڑا چھوٹا ہے، الفاظ کا ذخیرہ بڑا تھوڑا ہے، کہ مولوی سلیمان اسی اہل بیت اطہار کلو لیا کی ہے. اس سال میرے حال ہم نے 78واں یوم عاشور منانا ہے. حضرت جی پانی تو اگے گئے، پانی پہ کھڑے ہیں حضرت سارے، اور حالا ان کے لیے پانی تھا کیا؟ میں کہتا ہوں باقی ساری باتیں چھوڑو، فرات کی بات چھوڑو، میں کہتا ہوں میرے امام حسین امام علی مقام اپنی مبارک انگلی سے زمین پہ ایک لکیر کھینچ دیتے، کئی ہزار فرات پھوٹ پڑتی ہے حضرت. اور بس کر جانے دے امت کو پانی سے آگے. اب وقت نہیں ہے حضرت، گھڑی ایسے بھاگ رہی ہے. میں پھر آپ ہی پہ چھوڑتا ہوں، بالکل حضور شخصیت پرستی پہ نہ جائیے گا کہ مصباحی صاحب آئے دن جو دل کی بات ہے آج کر دیجیے گا، مجھ سے کہیجیے گا معقول انداز میں بھی جواب دوں گا آگے سے. پھر حضرت سچ بتائیے گا حضرت، اگر میرے امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرما لیتے ابن زیاد شمر تو آج سانو روک کے دسنا ہے تے اج اسی تینوں پانی پی کے دسنا ہے، تے روک سکتا ہی کوئی؟
کوئی مانع جمے ہی نہیں جو امام حسین کو روکتا حضرت. بلکہ حضرت ہمیں تو ہمارے بڑوں نے اس سے اگلی بتائی ہے. ہمارے کچھ احباب ہیں جو پتہ نہیں کیا اس وقت ان کو ہوا ہوتا ہے, وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ پانی کے لیے ترسے. اوے اللہ کے بندے ہوش کر, اوے وہ کوثر والے ہیں, کوثر والے, وہ کوثر والے ہیں, کوثر والے. اور کوثر والوں کا یہ سٹیٹس نہیں ہے کہ وہ نہر کے پانی کے لیے ترسے, بلکہ سٹیٹس یہ ہے کہ نہر کا پانی ان کے لیے ترستا رہا ہے. یا رسول اللہ, یا وہ کوثر والے ہیں, وہ کوثر 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 انا اعطیناکل کوثر, وہ کوثر والے ہیں. ان کا یہ سٹیٹس نہیں ہے کہ وہ نہروں کے پانی کے لیے ترسیں, وہ پانی ترستا رہا. امام آپ تو توجہ نہیں فرما رہے, آپ تو ارادہ نہیں کر رہے. یہ ابن زیاد, یہ شمر, ان کی کیا اوقات, آپ پہ پانی بند کرے, آپ تشریف نہیں لا رہے, اجازت ہو تو میں نہ جاؤں قدم چومنے. اور میرا ود کہتا ہے ہر بار میرے امام نے مسکرا کے فرمایا ہوگا جیو میرے دکھ وچ را دی میں سکھ نو چلے. میں پھر آپ سے پوچھتا ہوں حضور, شخصیت پرستی میں نہ جائیے گا, بات سچ سچ کیجئے گا. یہ جون چل رہا ہے حضرت, اور جون پھر اپنا آپ بتا رہا ہے, جون اپنا آپ. آج سے کچھ سال پہلے ہم نے اسی جون کے روزے بھی رکھے ہیں حضرت, ٹھیک ہے جی. 3:12 تے روزہ بند ہویا, تے جا کے 7:18 یا 19 تے روزہ کھلے. ایک لمبا روزہ اور گرم روزہ حضرت, ٹھیک ہے جی. اور میں کہتا ہوں اس روزے میں سب سے بڑا امتحان ہوتا تھا روزے دار کا اثر دا وضو. بہت اوکھا امتحان, 12-13 گھنٹے 14-15 گھنٹے لنگ گئے نے, اندر گیا منہ خشک ہے, گلا خشک ہے, ڈگن والے ہوئے پائے ہیں. لیکن حضرت ہمارا یہ حال تھا کہ منہ چ پانی پا کے اندر جان دیتا, منہ چ پانی پا کے اندر جان دیتا. اچھا پھر کی روندے رہے ہو بات یار, بلکہ اندر ایک عجیب جی خوشی سی کہ یار میں منہ چ پانی پا کے اندر نہیں جان دیتا جو میں اپنے اللہ نو راضی کیتا ہے. بلکہ حضرت اس سے آگے بھی ہوتا رہا, وضو کر کے آ گیا, تسلی نہیں کوئی ہوندی, منہ چ یہ تری ہے وے, واپس گیا جا کے کیتا وہ جڑا گلا انہوں پھر میں کی کر چھڑیا, تو پھر میں خوش ہویا. کیوں؟ کیونکہ آج میری اللہ دی مرضی سی کہ تو پانی پینا. اوے اپنی واری کہنا کہ میں خوش ہویا تے میں مزہ لیا, تے انہاں واری کہنا ترسدے رہے. اور چلیا جے تو اینا مزہ لیا انہوں نے اینا لیا, جے تو اینا مزہ لیا انہوں نے اینا مزہ لیا, انہوں نے اینا مزہ لیا. جے تو حضرت مزہ لویں اور خوش ہوئیں کہ یار آج ابن زیاد سمر کے آؤ ادھر حضرت جی, وہ کوثر والے ہیں, کوثر والے. میں انکاری نہیں ہوں حضور, سب کچھ ہوا, پانی بند تھا سارا, لیکن حضرت کو یہ نہ کہے کہ وہ پانی منگوا نہیں سکتے تھے. میاں صاحب نے گل ہی مکائی, چلو اگلی گل شروع کرنے. فرمایا طاقت ہوندیاں زور نہیں لا, طاقت طاقت وہ طاقت ہوندیاں زور نہیں لا. وہ تو بہت بڑا گھر ہے. میں چلو ان کے غلاموں 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 کے غلام ہیں حضرت شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ تعالی. تونسا شریف سے سیال شریف, سیال شریف سے گولڑا شریف, سیال شریف سے حضرت بھیرا شریف, اور سیال شریف سے بڑے شریف حضرت, سیال شریف سے لاہ رنگ چڑھے ہیں جی, پیر سیال لجپال. وہ لکھا ہے شاہ صاحب کا ایک مرید تھا اور وہ پیشے کے لحاظ سے نا حجام تھا, نائی تھا حضرت. بچہ کھیل گھر نہیں آیا, مسجدوں کو سپیکر لگے نہیں تھے کہ جا کے حضرت کو اعلان وغیرہ ہوتا بھائی یہ بچہ ہے, یہ اس کا حلیہ ہے, یہ کرتا ہے, یہ تنبی ہے, یا یہ کچھا ہے, جس کسی کو ملا یار ذرا لیتے آنا. نہ پولیس کا نظام اتنا فعال تھا, تھانے رپٹ لکھائی جاتی, ایک تھانے سے دوسرے تھانے کال ہوتی, بھائی اس طرح دا بچہ ہے, اے دا حلیہ ہے, اے نا دسدا ہے, جو کوئی مشکوک بندہ لبیا تو بچہ لے ہی ہو. کچھ بھی نہیں, پہلے خود تلاش کیا, پھر شاہ صاحب کی خدمت میں آ کے عرض کی حضور ہو
بچہ نہیں گھر آیا تو کوئی دعا کر دیو. شاہ صاحب خاموش, پھر عرض کی, پھر خاموش, پھر عرض کی, پھر خاموش. انہوں نے مریدی کی ہے اور ان کو پتہ تھا مرید کہتے کس کو ہے. ساڈے تے مرید بھی بادشاہ لوگ ہیں. اینج لگتا کہ اے پیر نے تے اسی مرید ہاں. کیونکہ مرید تو وہ ہے نا جس کی اپنی مرضی نہ ہو. اے بھائی جی کہندے نے کدی وہ مجھ سون والی ہوئے تے آٹا لے آندے نے, پیر جی دم کر دیو کٹی ہو جائے. تے بیوی واری پانی دی بوتل لے آندے نے, دم کر دیو منڈا ہو جائے. یہ کٹی دے منڈے تو اگے نہیں جاندے یار. اے مرید ساڈے کٹیاں تے منڈیاں والے نے. اللہ رسول کی بات ہی نہیں پوچھتے ہی. اوہ چلو میں اس پہ نہیں گفتگو, میں واپس آ جاتا ہوں. چپ رہے حضرت, اور کتابوں میں لکھا ہے 18 سال ایسے گزر گئے. حضرت سنا دینا اور سن لینا سوکھا ہے, جس پہ گزری وہی جانتا کیسے 18 سال گزرے. ہر سال یا ہر روز ماں باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. بچے کا انتقال ہو جائے صبر آ جاتا ہے, لیکن جس کا پتہ ہی نہیں حضرت وہ ہے کدھر, یہ وہ زخم ہے جو ساری زندگی رشتہ رہتا ہے حضرت. ظاہر ہے جب وہ دن آتا ہوگا 18 سال پورے وہی دن, گھر میں بیٹھے تھے, کوئی بات ہو گئی آپس میں, بی بی صاحبہ کہنے لگیں میں نے نا اپنے پیران دیاں گلاں سنایا کر, میں ادن مناں گی جدن میرا منڈا لاؤ کے دین گے. یہ کون سا بڑا کام ہے, جب وقت آئے گا کر دیں گے. وہ آپس میں کو ہو گئی. پیر آنکھ والا سی, ویکھ لیا جڑا مرید دا امتحان لینا ہے, مرید نے 100 to 100 نمبر لے. بلا لیا, بتایا کچھ نہیں, سر سے پگڑی اتار کے نا, کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ قبلہ شاہ صاحب ٹینڈ کروایا کرتے تھے. حضرت مولا مشکل کشا کی سنت ہے ٹینڈ کروانا. اور اسپیشل جڑے منڈے کہندے نے کہ جی ساڈے خیال نہیں پاک, تو میں انہوں نے کہاں گا کہ پتر مولا علی پاک دے نام دی ایک باری ٹینڈ تے کرا کے ویکھ. کوشش کریں وضو کر جائیں, کوئی نائی نو 100 روپیہ دیں, انہوں نے کہا یار تم ہی کر لا. تو پھر وہ بھی پڑھے تو نال تم ہی پڑھیں, لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. یہ پھر پتر اس طرح صرف ایتھے نہیں پھرے گا, پتہ نہیں کتے کتے پھرے گا جا کے. شکیلا شبانہ شبونہ ساریاں ہو گئی ہیں, ڈلیٹ ہو جڑ گئی. بھائی علی علی ہیں جی, علی علی کوئی پتر لین والا تے آئے ہیں, لین والا ہی کوئی نہیں ہے, کوئی لین والا ہی نہیں ہے. یہ حج کی ٹینڈ نہیں ہے میری بھی, دعا کرو اگلے سال اے حضرت علی پاک دے نام دی. اور سال کو 2-3 میں کرانا ہوں, کوئی 4-5 مہینے سوکھے لگ نہیں ہوندے, تو پھر سگنل پٹھے پٹھے آن لگ پہ میں پھر کرا چڑنا, پھر موجاں لگ جاندیاں نے. ہاں جی, وہ پگ لائی تو فرمان لگے بھی وال واہ بھی ود گئے نے, ساڈی ٹینڈ ہی کر دے. وہی تو موج ہو گئی پیران دی ٹینڈ کرنی. انہیں جناب وٹی پہ اس طرح تیز کیا اور بسم اللہ شریف پڑھ کے نہ سجے پاسوں شروع ہو گیا. اب وہ دائیں طرف سے کرتا جائے, وہ اندر بیٹے کی جدائی کا طوفان آیا ہوا تھا, لیکن دانتوں کے نیچے زبان دے لی, کوئی بول نہ بول کتا. لیکن اگر طوفان تو طوفان ہے, راستہ بنا لیتا ہے. اگر یہاں سے راستہ نہیں ملا تو پھر اس نے انداز بدلا اور آنکھوں کے راستے بہنا شروع ہو گیا. آنسو آنکھوں سے, رخساروں سے, داڑھی سے ہوتے ہوئے دامن پہ گرتے رہے. اے ٹینڈ کر لئی, ہوں ادھر آنا سی, تو جدو سائڈ بدلی نا ادھر ہون لگا, تو کچھ اتھرو شاہ صاحب تے جا ڈگے. پتہ تو پہلے بھی بہانے میں آنا سی. پیچھے ویکھیا تو مرید پیا روئے. انہوں پوچھا نائی بابیا تو کانوں رون ڈے ہیں؟ پھر تو وہ پھوٹ کے رویا. عرض کردہ حضور اج 18 سال ہو گئے نے منڈا گواچیا, تو بی بی نے میڑا ماریا ہے, کہندی میں تو ادن مناں گی جدن میرا منڈا لب کے دین گے. تو وہ کہن ڈئی میں نہیں کہن ڈے. فرمایا انہیں کہڑا روز روز کہنا ہے, جا تیرے جان تو پہلے منڈا آ گیا ہوگا. اس نے عرض کی حضور ویکھیو کسے امتحان چ نہ پائیو, اون ہوا تو مسی توڑ چڑنی. فرمایا لوڑ ہی نہیں پینی, پہنچ. شاہ صاحب اس کونے پہ تھے, وہ اس کونے پہ تھا, لگائی اس نے دوڑ. پتر ان کے ساتھ کون دوڑ لگا سکتا ہے؟ شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس ان کی, الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. انہوں نے کیڑا دوڑ سکتا ہے پتر, بڑی انہیں دوڑ لائی. لیکن جب گھر پہنچا تو دیکھتا ہے سارا علاقہ اکٹھا ہے. جا کے پوچھتا ہے بھائی کی ہویا ہے؟ انہوں نے کہا بھئی یہی تہی تینوں پوچھنا آئے ہیں کہ کی ہویا ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ویڑے منجی ڈٹھی ہے, گبرو جوان منڈا بیٹھا ہے, کون ہے منڈا؟ انہوں نے کہا پرے تھے وہ, جو اندر گیا خون نے خون کو کھینچا. باپ کو نہیں بتانا پڑا بیٹا ہے, بیٹے کو نہیں بتانا پڑا باپ ہے. دونوں بغل گیر ہوئے, خوب روئے. جب طوفان تھم گئے تو بیٹے کو چارپائی پہ بٹھا کے پوچھتا ہے پترا گیا کیویں تے آیا کیویں؟ عرض کرتا ابا جی جانے کا تو پتہ نہیں, چھوٹا تھا, کچھ بڑا ہوا ہو شکل تو دیکھا سکھوں کے گھر میں ہوں. انہوں نے بھی کبھی کہا تو ہماری اولاد ہے.
وہ کہتے ہیں ہم گزر رہے تھے، تو تنہا ہی کھیل رہا تھا، ہم نے تجھے اٹھا لیا. اس سے اگلی بات نہیں کبھی بتائی، بتاتے تو چلو میں کو کوشش کرتا. اچھا پتر یہ تسی جانتے آن کیویں ہویا؟ انہیں کہا ابا جی سکھ مالک کتے چلا سی، انہیں کہا گھوڑا تیار کر. میں گھوڑا تیار کر کے کھلوتا سا، میرا منہ بوئے ہل سی، بابا بوئے چوں نہیں آیا، یا زمین چوں نکلیا یا سمانوں ڈگا، مینوں نہیں پتا. نسدا آیا، میرا ہاتھ پھڑیا تے سنے گھوڑے تو چوک کے تے چھڑ کے تے آپے گائے. اب کیونکہ مرید تھا نا، انہیں کہا جی میں لے جاواں اور بابے ہوری پچھاننے پین تے پچھان لیں گا. انہیں کہا ابا جی پہلی گل تے بابے ہوری سونے ہی ایڈے نے، لکھاں جو بھی کھلوتے ہون گے تے میں پچھان لاں گا، لیکن بابے دی سب تو بڑی نشانی ہے سی ادھی ٹینڈ سی ادھے سر تے وال سا. چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، حسین کا عالم کیا ہوگا. اور آپ نے پریشان نہیں ہونا، میں دیکھ رہا ہوں کچھ دوست پریشان ہو رہے ہیں. مصباحی صاحب ہے تو گل ویکھو کس، اور میں کہنا چلیا جڑی میں تینوں سنائی وہ تو پھر لیٹ سن کہ اس نکر تو اس نکر تک جاندیا منڈا آیا ہے. قرآن کہندا ہے تے بہت فاصلہ ہے، ایتھے اکھ بند کرو تو کھولن تو پہلے پہلے بھی آ سکتا ہے. یہ تو پھر نکرو نکر گئے تے آیا نا. قرآن کہندا اکھ بند کرو تو کھولن تو پہلے بھی آ سکتا ہے. آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ کیسے ہو گیا. چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، میرے حسین کا عالم. لیکن طاقت ہندیاں زور نیلا اوکھا کام پلوانا دا کام ہے. یہ پلوانا دا کام ہے پتر. تو پانی کیا تھا پتر؟ صحابہ علیہم الرضوان نے ہمیں بتایا. وہ کہتے ہیں کبھی ہم نے دیکھا کہ نانا جان حسین کی زبان چوس رہے ہیں، اور کبھی ہم نے دیکھا کہ حسین نانا جان کی چوس رہے ہیں. یہ تو بس میں پیچھے بھی یہاں میں گھر بیٹھا تھا، میں ادھر بھی کہہ رہا تھا کہ حضور قصور کو ساڈا بھی ہے وے کہ 78 سال ہو گئے، پانی تو اگے، پانی تو اگے، پانی تو امت کو بتائی گئی ہوتی تو امت کا یہ حال ہوتا. کربلا اگر امت کو بتائی گئی ہوتی امت کا یہ حال ہوتا. پانی سے آگے. اور ایسے ایسے کل میں وہ بچے نے اسٹیٹس لگایا تھا، خیر اس کو میں نے کال کی، سمجھایا بھی، اللہ کرے سمجھ جائے. میں لٹ گئی بابا. او یار اللہ کا نام لو، وہ اہل بیت اطہار ہیں یار. کوئی جملہ بھی بولنا ہے تو کوئی سوچ سمجھ کے بولنا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی زبان سے کچھ ایسا نکلا ہوگا. میں حضرت کل تفسیر پڑھ رہا تھا، جناب ایوب علیہ نبی علیہ السلام، بیماری کا امتحان آیا اور ہم نے پڑھا ہے کہ جب بیماری زبان تک آئی اور اب ذکر میں ذرا دقت آ رہی تھی تو پھر بولے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ نے شفا دے دی. میں پڑھ رہا تھا تفسیر میں، لوگ مبارک دینے آئے کہ اللہ نے شفا دی ہے. بہت بڑا امتحان، بہت بڑی آزمائش. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے شفا ہو گئی ہے، اس کا بھی اپنا مزہ ہے، لیکن تانوں کی دساں جڑا وہ بیماری دا مزہ سی نا، وہ مزہ ہی وکھرا سی. لوگوں نے عرض کی حضور آپ کیا کہہ رہے ہیں، بیماری میں مزہ؟ فرمایا ہاں. عرض کی حضور کیسے؟ فرمایا جب میں بیمار تھا نا تو ایک بار صبح کے وقت مجھے میرے رب کی آواز آیا کرتی تھی، میرے ایوب تسی کس طرح دے ہو. ایک دفعہ صبح کے وقت آواز آنی ہے، میرے ایوب آپ کیسے ہیں، آپ ٹھیک ہیں؟ فرمانا پھر ایک دفعہ رات کو آواز آنی، میرے ایوب تسی ٹھیک ہو؟ فرمایا جب صبح آواز آنی میں نے سارا دن اس آواز کا مزہ لینا. فرمایا جب رات کو آواز آنی میں نے پھر ساری رات اس آواز کا مزہ لینا. میں کہتا جب حضرت ایوب کو آواز آئی میرے ایوب تسی کس طرح دے ہو، پھر انہوں نے مزہ لیا. میں کہتا ہوں ساری باتیں بتانے والی نہیں ہے، پتہ نہیں ادھر بھی کون کون سی آوازیں آئی ہوں گی اور اہل بیت نے کیسا کیسا مزہ لیا ہوگا. اس لیے پتر احتیاط کرنی ہے کوئی ایسا جملہ. اور دوسرا میں آپ سے پوچھتا ہوں پتر لٹے گئے ہو؟ بظاہر ہوا سارا کچھ، میں کسی سے انکاری نہیں. اور پتر تباہ تو یزید ہوا، تباہ تو شمر ہو گیا. چل میں اگلے پروگرام کینسل کرتا ہوں، تو پروگرام بنا. ایک ایک گھر پہ دستک دے کے پوچھتے ہیں بھائی ایتھے کو بندہ ہے جدا نہ شمر ہوئے. ایک ایک دروازے پہ دستک دے کے پوچھتے بھائی ایتھے کو بندہ ہے جدا نہ یزید ہوئے. اور تو پورے پاکستان کے بوئے کھڑکا لے، تجھے ڈھونڈنے سے کوئی شمر
کوئی یزید نہیں ملے گا. ایسے تباہ ہوئے, ایسے لوٹے گئے, شیطان نے ان کا ایمان لوٹ لیا, شیطان نے ان کا دین لوٹ لیا, شیطان نے ان کی آخرت لوٹ لی. کوئی اپنے پتر کا نام شمر یا یزید اس دور میں رکھنے کو تیار نہیں ہے. چل پھر دوبارہ نکلتے ہیں اور ایک ایک بوا کھڑکا کے پوچھتے ہیں, وہ ایتھے کو زینب بھی ہے وے. کسی گھر میں تجھے زینب ملیں گی, کسی گھر میں تجھے ام کلثوم ملیں گی, کسی گھر میں تجھے رقیہ ملیں گی, کسی گھر میں تجھے کسی گھر میں کنیز فاطمہ ملیں گی, کسی گھر میں تجھے عائشہ ملیں گی, کسی گھر میں تجھے آمنہ ملیں گی, کسی گھر میں تجھے حسن ملیں گے, کسی گھر میں تجھے حسین ملیں گے, کسی گھر میں تجھے غلام حسین ملیں گے, کسی گھر میں تجھے خادم علی ملیں گے. اور ساڈے بابے نے تے خیر ہی کر چڑی, خادم حسین. بلکہ کسی کو چھوڑو جی, یہ میرے گھر پہ اللہ کا کرم ہے. میرا وڈا منڈا جڑا اللہ نے مینوں دتا حضرت, میرے مرشد پاک فرمانے لگا بھی اللہ نے پتر دینا ہے تو اسی دا نام علی رکھنا ہے. اس وقت تو کچھ بھی, پھر تھوڑا دوسری طرف سے بھی کچھ آیا, وہ نہیں تھوڑا جہا نا کوئی نویں نام جڑے نا کوئی نواں نام رکھیے. میں کہ نہیں بھائی پیرا نے آکھیا ہے محمد علی رکھنا. اس وقت تو کوئی نہیں, لیکن ہوں تے حضرت صاحب میں بڑا مزہ لینا. میں کہنا واہ میرے مرشد دا فیض, میرے گھر پہ کیسا اللہ رسول کا کرم ہے. پتر یہاں لوگ پیسے دے کے اور پیسے لے کے علی علی کرتے ہیں, اور میرے کار سارا دن ہی پہ علی علی ہوندا ہے حضرت. صبح ہونا شروع ہوتا ہے رات تک حضرت. نانی آواز مارے علی, ماں آواز مارے علی, میں آواز مارا علی, چھوٹی بہن آواز مارے علی, اس کی چھوٹی مارے علی. میں کہتا ہوں مولوی سلیمانو تیرے گھر تک کنا کرم اللہ تے اللہ دے رسول دا, سارا دن پہ علی علی ہوندا ہے. لٹے دے پتر ہو گئے, اے لٹے گئے, اور نہ کوئی انہاں نوں لٹ سکتا ہے. باتیں بڑی پتر, گھڑی بھاگ رہی ہے. یہ تو پتر کدی تسی پاکاں کل بہو نا تو پھر تانوں پتہ لگے کہ ہویا کی سی. پاک کہندے نے دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر, ہے دولت دیدار پائی. پتر یاد رکھنا, ایک صبر ہوتا ہے بندہ کر کچھ نہیں سکتا تو صبر کر لیا, لیکن ایک صبر وہ ہوتا ہے بندہ سارا کچھ ہی کر سکتا ہے لیکن بندہ پھر بھی اوکھا صبر. لیکن اہل بیت نے کر کے دت چھڑے, کر کے دت چھڑے. یہ نقش بندیوں میں بہت بڑا نام ہے. حضرت مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ تعالیٰ, قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر لکھی, اور تفسیر کا نام اپنے پیر و مرشد کے نام پہ رکھا, تفسیر مظہری, مظہر سے مظہری. حضرت نا مقام رضا پہ گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں, وہ حضرت مزہ لیندے ہیں, وہ میرے اللہ ولی انا للہ, میرے اللہ ولی, وہ مزہ لیتے ہیں. وہ لکھا ہے کہ حضرت کی جو بی بی صاحبہ تھی نا وہ زبان کی بڑی کوڑی تھیں. حضرت کے لیے بھی اکثر انہوں نے بڑے سخت جملے بول دینے, لیکن آپ نے سارے مریدوں کو یہ کہہ رکھا تھا کہ بھائی یہ جو بھی کہن نا تو میری وجہ نال جڑے نا, اس لیے کوئی مرید. وہ لکھا ہے شاہ صاحب کا ایک مرید تھا جو پیشے کے لحاظ سے نائی تھا. حضرت نائی کابل پٹھان تھا, کابل. بس جی بس جی بس جی بس جی بس, وہ بیٹھ جاؤ بیٹا, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, نہ رنگ خراب کرو. وہ پیشے کے لحاظ سے نائی تھا. وہ آیا اپنے پیران دے کول, حضرت پیران نے کو کام دسیا, وہ کام پیا کرے. وہ دور تھا کہ پتر وہ تلوار نہ سارے ہی لگایا کرتے تھے. اور یاد رکھنا پتر اسی ہے بھی تلواراں والی امت ہے. اللہ کرے کو مردے کلندر آئے جڑا سانو لنگر چو کٹ لوے. لنگر کو ہے سی کربلا چ لنگر. چلو اما عائشہ پاک نو عرض کرنے, اما جی ذرا تسی دسو ہاں تہاڈے تو بہتا نبی علیہ السلام دے پاک گھر نوں کون جاندا ہے, اتنے کدی لنگر بھی پکا سی؟ اما عائشہ فرماتی 3 جان گزر جایا کرتے تھے اللہ کے رسول کے گھر میں چولہا. اب ادھر کتابیں پڑھیں آپ, ہمارے نبی علیہ السلام نے نمک سے بھی کھانا کھایا ہے, روٹی کھادی. ساڑھے نبی علیہ السلام نے پانی نال بھی کھادی. ساڑھے نبی علیہ السلام نے روٹی اتنے کھجور رکھ کے وہ بھی روٹی کھادی. ساڑھے نبی علیہ السلام نے سرکے نال بھی روٹی کھادی ہے. اور اسی دے پتر کتے کھانی پہ آئیے تو ساڑھے منہ دے پہ ایکشن ہی بدل دینے. نبی علیہ السلام سرکے سے روٹی کھا کے فرما رہے ہیں سرکہ بہترین سالن ہے.
فرمایا جس گھر میں سرکہ ہوگا وہ گھر کا بھی غریب، روٹی تو ہے ہی نہیں پتر کوئی۔ یہ 10 محرم ہے، ڈر اس لیے لگتا ہے 1 2 3 4 5 کیمرے 6 لگے دینے، موبائل بھی نے، کوئی پتر کدھر سے بات کاٹے اور میریاں لینا لین لگ پڑی ہیں نظر۔ تو 10 محرم کو آپ کو پانی پانی نظر آئے گا، لیکن انداز حسین یہ تو نہیں ہے کہ پتر اس دن نماز کا جو وقت ہوگا مسجد میں جگہ ہی نہیں رہے گی کوئی، پانی تو اگے پتر گئے ہی نہیں ایسی کوئی بھی ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں پتر، میں خود سبیل لگاتا ہوں، میں خود لنگر پکاتا ہوں، اللہ کرے وہ دن آنے سے پہلے میں مر جاؤں کہ میرے دل میں لنگر حسینی کے لیے اتنی سی بھی میل آئے، میں اپنا دکھڑا رونے لگا ہوں۔ انہیں ویسے پتر سچ دسو، اگر اسی انہوں نے ویکھیے تو انہوں نے تو 10 محرم نو پانی، انہوں نے 10 محرم نو تو پھر سانوں چاہیے اسی بھی نہ پیندے اسی بھی نہ کھاندے، لیکن چلو بزرگوں نے کہا ہے نہیں، تسی انہوں نے نام تے پیاؤ بھی تے کھواؤ بھی، باقی نہ انہوں نے کھادا ہے تے نہ انہوں نے پیتا، لیکن اے پکی گل ہی انہوں نے ادن بھی فجر دی نماز جماعت نال ہی پڑھی ہے، انہوں نے ادن بھی فجر دی نماز۔ حضور یہ سننا سوکھا ہے، پتہ ہے سامنے ہزاراں ننگیاں تلواراں لے کے خون دے پیاسے کھلوتے نے تے بڑے مزے نال فجر پڑھنا ہے، حسین پاک دا ہی کام ہے، یہ حسین پاک دا ہی کام ہے۔ پتر میں وہ منظر آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، 72 ہون ادھر پتر ننگیاں تلواراں لے کے کھلوتے نے سارے تے فجر جا جماعت نہ پڑھنی ہے، حسین پاک دا کام ہے، یہ حسین پاک دا کام ہے۔ عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر۔ یہ پتر کیونکہ ہمیں بڑوں نے منع کیا ہے کہ کربلا بیچنی نہیں، لیکن کبھی تنہائی میں کتاب کھولتا ہوں تو پھر آنکھوں کا وضو ہوتا ہے، واہ میرے پاک حسین۔ حضور ہم تو جس دور سے گزرے ہیں خون چٹے ہو گئے نے، انہوں گلاں نہیں رہیاں، لیکن کدی دور سی کہ اپنے نالو بھتیجا تے بھنیواں بہتا پیارا ہوندا سی، بہتا پیارا ہوندا سی۔ یہ اب نہیں خون سفید والا دور، اسی دور میں آپے ویکھیا، میرے ابا جی مینوں کئی واری لگدا سی میں متریا تو نہیں کتے بھتیجیاں بھنیویاں نال، تو میں کہتا ہوں جب امام حسین پاک نے حضرت امام قاسم کو بھیجا ہوگا تو قلب مبارک کی اس وقت کیا کیفیت ہوگی۔ حضور ویر حسن دی نشانی سی، ویر حسن دی نشانی سن امام قاسم، امام حسن مسنہ ویر حسن دیاں نشانیاں۔ جب میرے امام نے ان کو روانہ کیا ہوگا کیا قلب اطہر پہ گزری ہوگی۔ فجر اس دن بھی یزیدی فوجیں قریب آ گئیں، امام حسین امام علی مقام نے حضرت عباس سے کہا جاؤ پوچھو ان سے یہ کیا ارادہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی پچھوں آرڈر سخت آیا، یہاں بیعت یہاں لڑائی، تیجا آپشن نہیں کوئی۔ حضرت عباس حاضر ہوئے، فرمایا انہوں جا کے کہا مینوں پتہ ہے جو تسی کرن آئے ہو تو تسی باز کوئی نہیں آنا، بس سانوں ایک راز ذرا اللہ دی عبادت واسطے دے دے۔ کادے لی منگی رات عبادت، اور پھر ساری رات اہل بیت نے عبادت کی تھی۔ نہیں پتر کچھ لو میرے پترو، انہاں ہو پانی تو اگے، انہاں گیا ہو اگے، انہاں یہ پٹھان آیا جو تلوار والی بات کرنے لگا تھا پتر۔ لنگر علماء بزرگ سادات بیٹھے ہیں، لیکن کتابوں میں لکھا ہے، کتابوں میں جب نبی علیہ السلام نے وصال فرمایا تو آپ کے اپنے گھر میں آپ کی ذاتی رکھی ہوئی تلواروں کی تعداد یا 11 تھی یا 12 تھی، تلواراں کنیاں 11 یا تے لنگر۔ پھر اسی کیڑی امت ہوئے، یہ تو پتر پیچھے بھی میں کھپن ڈیا دساں، رل مل کے کھیڑیا گئے اور سانو لیا اینج دے ٹوئے جو سٹیا کہ ان سمجھ نہیں آ رہی باہر کیویں نکلی ہے۔ بچپن میں حضرت جی ہمارے بچوں کو پوئمیں انہوں نے کیا پڑھائیں، ٹوٹ بٹوٹ کے 2 مرغے تھے، ٹوٹ بٹوٹ کے۔ پوئم کون سی پڑھائی، چوچو چوچو چا چا گھڑی پہ چوہا ناچا، گھڑی نے 1 بجایا چوہا نیچے۔ پوئم کون سی پڑھائی، ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار،
پوئم کون سی پڑھائی؟ ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال. اوے اللہ دیا بندیا اوے انہاں نوں ککڑ کیوں پڑھان دے ہیں؟ اوے انہاں نوں چوچو چوچو چاچا کیوں پڑھان دے ہیں؟ اوے انہاں نوں پڑھانا ہی تے ذوالفقار پڑھا. اوے انہاں نوں پڑھانا ہی تے جعفر طیار پڑھا. اوے انہاں نوں پڑھانا ہی تے خالد بن ولید پڑھا. اوے انہاں نوں پڑھانا ہی تے امام حسین پڑھا. لیکن انہوں نے پتا ہے کہ پتر جی انہوں نے پڑھایا تے قوم حیران ہے. حضرت میں نے بڑوں کے سامنے یہ رونا رویا. حضور جے چوچو چوچو چاچا تے پوئم لکھی جا سکتی ہے تے کی ذوالفقار اتے کوئی پوئم نہیں سی لکھ سکتا؟ لیکن لکھی کوئی نہیں. وہی چوچو چوچو چاچا ٹوٹ بٹوٹ کے دو مرغے تھے. جس قوم نے حضرت جی پڑھنے ہی مرغے نے تو اس قوم نے کرنا. اور آپ دیکھ لیں حضرت اے ملک اینڈ پہ ونڈتے ہیں جی حضرت جی وہ ونڈی دی نیاز ہوں حضرت. تو اے لے لے تے 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 تو اے لے لے. بات پھر وہی ہے پتر. اگر میں بات کروں تو ہم پانی سے آگے حضرت مظہر جانے جانا رحمت اللہ لکھا ہے جی. وہ پٹھان مرید آیا حضرت. وہ کو کام کر رہا تھا. اماں جی آ گئی ہیں. آگے پوچھا ہوئے پٹھانا کی کرنے ہیں؟ انہوں نے کہا جی پیر صاحب نے آکھیا ہے. پہلے تو پٹھان دی ہوئی. پٹھان چپ کر رہے بھئی اندروں آئیاں نے ظاہر ہے میرے پیر نہ کوئی تعلق ہوئے گا. اور اماں جی نے توپاں دا رخ پیر نال کر لیا. پیر ادو تو نہیں نہ سنی جاندی. وہ خان نے تلوار پھڑی تے کھچی سر لان لئی. میرے پیر دی گستاخی پین کر دی. حضرت کو بذریعہ کش خبر ہوئی. بھاگتے ہوئے آئے. مرید کا ہاتھ پکڑا لے گئے. ان مرید بھی روندا پیا تو پیر بھی پیا روندا ہے. اور اس کرتا ہے حضور اللہ نے آپ کی نگاہوں میں یہ طاقت رکھی ہے اس پہاڑ پہ نگاہ ڈالیں تو اس پہاڑ کو سرما بنا دے. لیکن یہ عورت ذات آپ کی شان میں اتنی گستاخی. فرمان لگے میں اللہ کا قرب پانے کے لیے مجاہدہ کر رہا تھا. دل میں بات ڈالی گئی مظہر ہم تجھ سے راضی ہیں. کہتے میں نے سجدہ شکر ادا کیا. پھر دل میں بات ڈالے گی مظہر جیسے تو ہمیں راضی کرنے کے لیے بڑی محنت کرتا ہے نا. ہماری ایک بندی ہے وہ بھی بڑی محنت کرتی ہے. ہم اس سے بھی بڑے راضی ہیں. لیکن اس میں ایک عیب ہے. زبان کی بڑی کوڑی ہے. کبھی تو ہمارے لیے اس سے شادی نکاح کر لینا ہم تجھ سے اور راضی ہو جائیں. حضرت اور روئے. فرمایا گستاخی تو دور میں ایک نگاہ ڈالوں اس کو بول نہ بھول جائے. لیکن کیا کروں یار سے یاری نبھا رہا ہوں. یار سے عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہوئے. پتر بہت کچھ ہے بیان کرنے کو لیکن کچھ ہم بھی وقت کے ہاتھوں مجبور ہیں آگے جا کے سبق سنانے میں. باقی کروں چھکاپ پتر اگون آپ پہ کرو. سکھو حسینیت کیا ہے پتر. ایک قوم بنو. اللہ لی گسا کرو. اللہ لی لڑو پتر. اپنی ذات. حضور آخری بات کرنے لگا ہوں. تھوڑی سی توجہ چاہوں گا. ساڈا مارو کوئی اور اسی آپ جیلسی لیگ پولنگ اللہ وہاں ایسا. حضور اپنے قاتل نو شربت پہ بھیج دیں. مولا علی پاک اپنے قاتل نو شربت بھیج دیں. فرمایا علی دے ویڑے کھلوتا ہے پہلے دو بھی. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یزیدی سپاہی آ گیا. 3 دن 3 راتاں رکھیا. جان لگے ڈھیر خرچہ بھی دیتا. تھوڑا جا اگے ٹور کے واپس آ کے کہندا لگتا امام صاحب پچھانے ہیں نہیں تسی. فرمایا کیوں تیرے دل میں خیال آیا؟ اور کرتا امام صاحب جے پچھان لیندے تو پھر اپنے والد تے بھائیاں دے قاتل نو گھر تے نہ رکھ دے. فرمایا جب بابا امام علی مقام پہ تو نے پہلی تلوار چلائی تھی میں تب سے تجھے پہچانتا ہوں. فرق صرف یہ ہے وہ تیرا کردار تھا 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 یہ میرا کردار کردار ہم تو پتر حضرت. اور میں کہتا ہوں یہ تعلیم امت تھی. کسی شکر رنجی کی وجہ سے دوئیں ویروں میں گفتگو کا سلسلہ. یہ تعلیم امت تھی. یہ تعلیمیں جن کا خمیر نور نبوت سے اٹھا ہو وہاں ایسا ہو سکتا. یہ تعلیمیں امت تھی حضرت. یہ تعلیمیں جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت حسین بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر عرض کی تھی آپ چھوٹے ہو
حسن ویر وڈے نے، چلو بسم اللہ کرو چل کے، تسی پہلے جفی لاؤ چل کے، مفہوم ہے مینوں ہن نہیں ہے، تسی پہلے چھوٹے ہو نا تسی۔ حسین بادشاہ فرمانے لگے حسن حضرت ابو ہریرہ آپ دا آنا مانے رکھدا ہے، میرے نانا جان دیاں سب تو زیادہ امت نو گلاں تسی سنائیاں، میرے بابا علی دیاں یاراں چوں تسی، تہاڈا آنا مانے رکھدا ہے، میں جے انکار کراں گا تو سوکھا نہیں انکار ہونا میرے کو، باقی میں جانا نہیں جے کوئی۔ آپ نے عرض کی حضور وجہ دسو کیوں نہیں جانا؟ فرمایا نانا جان کا فرمان سنا ہے جے دو بھراواں وچ کو گل ہو جائے، جڑا پہلے منان جائے گا جنت چ بھی پہلے جائے گا۔ فرمایا وجہ اور کوئی نہیں، صرف اس لیے نہیں جانا، اگر میں پہلے چلا گیا تو جنت میں پہلے میں جاؤں گا، اور حسین سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا، حسن ویر بڑے ہو کہ جنت میں پیچھے پیچھے آئیں اور میں آگے آگے جاؤں۔ کیا ہم اس طرح کے بھائی بنے؟ ہم اس طرح کے بھائی بنے؟ اتنے تو پتر شریکا کھیڈن ڈے، یہ مولانا روم نے قبلہ اس کو لکھا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، اور وقت بھی ختم ہو جو مجھے دیا گیا تھا۔ اب فرماتے کو بندہ تھا تو اس نے کام بڑے کیے لیکن چلیا نہیں کوئی، آخر تنگ آ کے اس نے کہا بھائی تو چلتا ہی نہیں ہے تو پھر چھڈو، روٹی دا وعدہ تے اللہ نے کیتا ہے، اللہ اللہ کرو ٹائم لگاؤ اپنا۔ جنگل چلا گیا، کسی کو تسبیح لے گیا جانے ہیں، 1 سال 2 سال 3 سال ذکر الہی نے رنگ دکھایا، اللہ کی ذات سے لو لگ گئی، 6 سال 9 سال 10 سال 11 سال 12، مولانا روم فرماتے ہیں 12 سال مکمل ہوئے، غیب سے آواز آتی ہے اوے اللہ کے بندے کیا چاہتا ہے اللہ سے، ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے۔ وہ کہتا جی چاہیے کھ نہیں، بس ہوں اے ہی ماننے کہ جنہیں ساہ ہے یعنی اللہ دی یاد چ لنگن، لیکن 2 ویلے کھان نو منگدا ہے، اے کو کھان نو مل جائے۔ حکم ہوا گھر جا، جڑا کو پانڈا پسند ہی ویکھ لے، پانڈا پھڑ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جو نیت کرے گا سالن نکل آئے گا۔ بس ایک کام کریں، کلیاں نہ کھائیں، کلیاں جدن کلیاں کھائیں گا اس دن بند، ساڈا کیوں بھلا بند ہون ڈیا ہے کلیاں کھائیں؟ میرے پیر علی، میرے مولا علی، من کنت مولا علی مولا، دروازے دے باہر بہ کے رون ڈے نے، کسی بزرگوں کو سنے ہیں، کوئی مانی لنگیا رک گیا، عرض کردہ مولا کانوں رون ڈے؟ فرمایا لگتا ہے اللہ علی سے ناراض ہو گیا ہے۔ عرض کی تھی حضور اللہ زمانے تو ناراض ہو سکتا ہے علی تو نہیں ہوئے؟ فرمایا نہیں لگتا ہو گیا۔ عرض کی حضور کیویں؟ فرمایا 10 دن لنگ گئے نے علی دے گھر کوئی پرونا ہی نہیں آیا ہے۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، پتہ نہیں حیران ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، ایک بندے نے باقاعدہ میرے کو دعا کروائی، مس بھائی صاحب دعا کرو پرونے نے ساڈا ہی گھر ویکھ لیا ہے۔ ہاں جی میں ختم کروں گا جی۔ وہ گھر گیا، حضرت پانڈا جڑا پسند آیا پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، گوشت نکل آیا، بس پھر اللہ اللہ کرنی، بھوک لگنی جا پانڈا پھڑنا، بندے 2 پہلو لے آنے جا کے نیت کرنی، سالن نکلنا آپ پہ کھانا دوجے نے۔ اب فرماتے ہیں بچپن کے دوست آ گئے ملنے کے لیے، اب بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، دوپہر دا ویلا ہے، نال گلاں جو کئی آن نا بھائی روٹی آج تیرے لو کھانی، لیکن وہ دیکھے نہ خود گیا نہ کسی کو بھیجا، نہ کچن سے کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ آخر ایک بیلی بول ہی پیا، انہیں کہا بھائی تینوں کنی واری آکھیا روٹی تیرے لو کھانی ہے، تو چنگا بندہ ہے، کوئی بندوبست ہی نہیں کرن ڈیا۔ انہوں نے کہا زور دی نماز جماعت نہ پڑھنی، دیکھو باقی جو کہو گے میں کھوا دیاں گا۔ گئے ظہر کی نماز پڑھی، پڑھ کے آئے، ایک دوست سے پوچھا بھائی تو کی کھانا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں آلو گوشت۔ دوجے نے پوچھا بھائی تو کی کھانا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں قیمہ مٹر۔ تیجے نے پوچھا بھائی تو کی کھانا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں پالک گوشت۔ وکھرا وکھرا تینوں نے۔ اندر گیا، تھوڑی دیر بعد سالن لے کے باہر آ گیا، سالن گرم، دھواں پہ نکلے، خوشبو پہ آئے، وہ بڑے حیران رہ گئے، بھائی اتنے ایک دی امید نہیں سی، 3 لے آئے، اندر ہے کی ہے دیکھ۔ انہوں نے کہا بھائی اندر کی ہے؟ انہوں نے کہا تھی چھڈو تھی کھاؤ بعد چ دساں گا۔ انہوں نے کہا نہیں پہلے دس، انہوں نے کہا نہیں پہلے کھاؤ، جدو کھانا آگے آ جائے تو پھر کھانا کھائی دے۔ وہ کھانا شروع ہو گئے، لیکن کیونکہ تجسس تھا، تجسس نے بھوک چھین لی، مار دی، وہ 2 4 برکیاں لائیں تو اٹھ کھلوتے۔ انہوں نے کہا پہلے اندر دس کی ہے؟ وہ اندر لے گیا، جا کے دیش کی وکھائی، فرمایا بھی اللہ پاک نے کرم کر چھڑیا ہے، ہوں بھوک لگتی ہے تو دیش کی پھڑی دی ہے تو اگ بجھا لی دی، تو باقی پھر اللہ اللہ ہی کری دے۔ بس ایک آرڈر ہے کہ کلیاں نہیں کھانا، ٹھیک ہے جی۔ کچھ دیر دوست بیٹھے، مولانا روم فرماتے ہیں جب تینوں گئے، 2 ٹر گئے گھر نوں تو 1 ٹر گیا جنگل نوں، تسبیح انہیں بھی کسی کو لے لی تو جا کے وہ بھی شروع ہو گیا۔ 1 سال 2 سال 4 سال 5 6 7 8 9 10 11 12 دے بھی پورے ہوئے، انہوں بھی آواز آئی غیب چ، وہ بندیا کی چاہنا ہے؟
अल्लाह की ज़ात को हर वेले अल्लाह अल्लाह पिया करता रहना। उन्हें कहा जी चाहिए कख नहीं, बस है वे कि मेरे यार को देश की वापस ले लो। चाहिए कख भी नहीं है, बस मेरे यार को, बस मेरे यार चाहिए, बस मेरे यार को देश की। असी पुत्र यही किया है पाकिस्तान वाले ने, असी यही किया, साढ़े को किसी की देश की वेखी नहीं गई है। अल्लाह पुत्र हमने तो ये गलतियां की हैं। जिन्ने जवान मेरे मुंडे वीर बैठे दे तुसी ना करियो। तुसी जे अल्लाह की ज़ात किसी को देश की तो मुराद है नेमत। जे अल्लाह पुत्र किसी को देश की दवे तो वेख के दुआ दई इनू, ओ भाई तेरी एक के अल्लाह चार कर दे। मैं ये लिख के देने को तैयार नहीं हूँ कि तेरी दुआ से चार हो जाएंगी, वैसे तो हो जाएंगी होंगी, लेकिन मैं लिख के देने को तैयार। ले अगली गल, जा कापी पेंसिल लिया, लिखांगा भी, साइन भी करांगा, मोहर भी लावांगा। जे ना होइयां जिंदा रहा कैमरे 5 ही लै आई, कैमरे के सामने मैंने पूछी हो तू समुद्री मिसबाई झूठ मार के गया, जे मर गया फिर भी कैमरे लैके आई, मेरी कबर से जुत्तियां मार के जाई। मैं नहीं तेनों लिख के देंगा कि जो तू किसी की देश की वेख के कहेंगा ना या अल्लाह चार कर दे, मैं तेनों लिख के नहीं देंदा कि उदियां चार हो जाए, लेकिन अगली लिख के देना तेरियां 8 पक्कियां नहीं। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह या गौस, लेकिन तेरियां 8 हक फरी, लेकिन तेरियां 8, लेकिन असी की कीता हज़रत ओदियां भी 4 ख्वाहिशड़ियां ते अपनियां भी 8 नहीं पुत्र हुसैन, लेकिन सिर्फ इत्थे नहीं, ए जगह है उन्होंने इत्थे। और फिर पाक नूं अल्लाह रसूल पाक ने रंग ही इन्ने दिते ने, जिथे हुसैन आंदे ने तो फिर उत्थे कुछ होर रह सकता, उत्थे फिर कुछ होर रह सकता। हुसैन पाक के रंग ही बड़े, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। अल्लाह जो दर्द रखा है मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। जो भी इत्थे आना है की बन के आना है, की बन के आना है, तो सुबहान रब्बी अल आला हुण, सुबहान रब्बी अल आला हुण, सबील लानी है, लंगर वंडना है, लेकिन नमाज, कुरान, जैलसी, हसद, कीना ते लोग किहदे नाल लानी है, अल्लाह ते अल्लाह दे। गुलामी किहनां दी इख्तियार करनी है, आहले नौकरी किहनां दी करनी है, हाँ जी ठीक है जी। आहले बैत दा गुलाम कित्थों होना है, आहले बैत दा गुलाम कित्थों होना है, इत्थों होना है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।